بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت کریمہ ہے کہ اس نے بعض اہم ترین معاملات کو اپنی مشیت سے بندوں پر پوشیدہ رکھا ہے، جیسا کہ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں، اپنی ناراضگی کو گناہوں میں، اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ چھوٹی سمجھ کر کوئی نیکی نہ چھوڑے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کس نیکی پر راضی ہوگا۔ ہو سکتا ہے بظاہر چھوٹی نظر آنے والی نیکی ہی سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ مثلا قیامت کے روز ایک گناہگار شخص صرف اس نیکی کے عوض بخش دیا جائے گا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو دنیا میں پانی پلا دیا تھا۔ اسی طرح اپنی ناراضی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ بندہ کسی گناہ کو چھوٹا تصور کر کے کر نہ بیٹھے، بس ہر گناہ سے بچتا رہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالی کس گناہ سے ناراض ہو جائے گا۔ اسی طرح اولیاء کرام کو بندوں میں اس لیے پوشیدہ رکھا ہے کہ انسان ہر نیک حقیقی پابند شرع مسلمان کی رعایت اور تعظیم بجا لائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ولی اللہ ہو۔ جب ہم نیک لوگوں کی دل سے تعظیم کیا کریں گے، بدگمانی سے بچتے رہیں گے اور ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا تصور کرنے لگیں گے تو ہمارا معاشرہ بھی صحیح ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہماری عاقبت بھی سنور جائے گی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو چند وجوہ کی بنا پر پوشیدہ رکھا ہے۔ اول یہ کہ جس طرح دیگر اشیاء کو پوشیدہ رکھا، مثلا اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ فرمایا تاکہ بندے ہر اطاعت میں رغبت حاصل کریں۔ اپنے غضب کو گناہوں میں پوشیدہ فرمایا کہ ہر گناہ سے بچتے رہیں۔ اپنے ولی کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ سب کی تعظیم کریں۔ قبولیت دعا کو دعاؤں میں پوشیدہ رکھا کہ سب دعاؤں میں مبالغہ کرے، اور اسم اعظم کو اسماء میں پوشیدہ رکھا کہ سب اسماء کی تعظیم کرے، اور صلاۃ وسطیٰ کو نمازوں میں پوشیدہ رکھا کہ تمام نمازوں پر محافظت یعنی ہمیشگی اختیار کرے، اور قبول دعا کو پوشیدہ رکھا کہ بندہ توبہ کی تمام اقسام پر ہمیشگی اختیار کرے، اور موت کا وقت پوشیدہ رکھا کہ مکلف یعنی بندہ خوف کھاتا رہے۔ اسی طرح شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا کہ رمضان شریف کی تمام راتوں کی تعظیم کرے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر میں شب قدر کو معین یعنی فکس کر کے تجھ پر ظاہر فرما دیتا، اور یہ کہ میں گناہ پر تیری جرت بھی جانتا ہوں، تو اگر کبھی شہوت تجھے اس رات میں معصیت کنارے پر لا چھوڑتی اور تو گناہ میں مبتلا ہو جاتا، تو تیرا اس رات کو جاننے کے باوجود گناہ کرنا لا علمی کے ساتھ گناہ کرنے سے بڑھ کر سخت ہوتا۔ تیسرا نقطہ یہ کہ میں نے اس رات کو پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ اس کی طلب میں محنت کرے اور اس محنت کا ثواب پائے۔ چوتھا یہ کہ جب بندے کو شب قدر کا تعین حاصل نہ ہوگا تو رمضان شریف کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوشش کرے گا، اس امید پر کہ ہو سکتا ہے یہی رات شب قدر ہو۔ دوستو، شب قدر کے تعین میں علماء کرام کی کافی مختلف رائے پائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ بعض بزرگوں کے نزدیک شب قدر پورے سال پھرتی رہتی ہے۔ مثلا فقیہ الامہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شب قدر وہی شخص پا سکتا ہے جو پورے سال کی راتوں پر توجہ رکھے۔ اس قول کی تائید کرتے ہوئے امام العارفین حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شعبان المعظم کی 15ویں شب یعنی شب برات اور ایک بار شعبان المعظم کی ہی 19ویں شب میں شب قدر پائی ہے، نیز رمضان شریف کی 13ویں شب اور 18ویں شب میں بھی دیکھی، اور مختلف سالوں میں رمضان شریف کے آخری عشرے کی ہر طاق رات میں اسے پایا ہے۔ مزید فرماتے ہیں، اگرچہ زیادہ تر شب قدر رمضان شریف میں ہی پائی جاتی ہے، تاہم میرا تجربہ تو یہی ہے کہ یہ پورا سال گھومتی رہتی ہے، یعنی ہر سال کے لیے اس کی کوئی ایک ہی رات مخصوص نہیں ہے۔
حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کے نزدیک شب قدر رمضان شریف کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، مگر کوئی ایک رات مخصوص نہیں، ہر سال ان طاق راتوں میں گھومتی رہتی ہے، یعنی کبھی 21ویں شب لیلۃ القدر ہو جاتی ہے تو کبھی 23ویں شب، کبھی 25ویں تو کبھی 27ویں اور کبھی کبھی 29ویں شب بھی شب قدر ہو جاتی ہے۔ سلسلہ قادریہ شاذلیہ کے عظیم پیشوا حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کبھی اتوار یا بدھ کو پہلا روزہ ہوا تو 29ویں شب شب قدر تھی، اگر پیر کا پہلا روزہ ہوا تو 21ویں شب، اگر پہلا روزہ منگل یا جمعہ کا ہوا تو 27ویں شب، اگر پہلا روزہ جمعرات کا ہوا تو 25ویں شب، اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا تو میں نے 23ویں شب میں شب قدر کو پایا ہے۔ اگرچہ بزرگان دین اور مفسرین و محدثین کا شب قدر کے حوالے سے مختلف رائے ہیں، تاہم بہاری اکثریت کی رائے یہی ہے کہ ہر سال ماہ رمضان کی 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے نزدیک 27ویں شب رمضان ہی شب قدر ہے۔ حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان شریف کی 27ویں رات ہوتی ہے۔ اپنے بیان کی تائید کے لیے انہوں نے 2 دلائل بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں اور یہ کلمہ سورہ قدر میں 3 مرتبہ ہے، اس طرح 3 کو 9 سے ضرب دینے سے حاصل ضرب 27 آتا ہے، جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شب قدر 27ویں رات ہے۔ دوسرا قول، اس سورہ مبارکہ میں 30 کلمات یعنی 30 الفاظ ہیں، 27واں کلمہ ہیا ہے جس کا مرکز لیلۃ القدر ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نیک بندوں کے لیے یہ اشارہ ہے کہ رمضان شریف کی 27ویں رات شب قدر ہوتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ ہو سکے تو ہر رات 3 بار یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ دوستو، ہو سکے تو سارا ہی سال ہر رات اہتمام کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیک اعمال کر لینے چاہیے کہ نہ جانے کب شب قدر ہو جائے۔ ہر رات میں 2 فرض نمازیں آتی ہیں، دیگر نمازوں کے ساتھ ساتھ مغرب و عشاء کی نمازوں کی جماعت کا بھی خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ اگر شب قدر میں ان دونوں کی جماعت نصیب ہو گئی تو انشاءاللہ تعالی بیڑا ہی پار ہے۔ بلکہ اسی طرح 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ روزانہ عشاء اور فجر کی جماعت کی بھی خصوصیت کے ساتھ عادت ڈالیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اس نے گویا آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا پوری رات قیام کیا۔ اور ایک دوسری حدیث پاک ہے، جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی تحقیق اس نے لیلۃ القدر سے اپنا حصہ حاصل کر لیا۔ دوستو، اگر تمام سال یہی عادت جماعت رہی تو شب قدر میں بھی ان دونوں نمازوں کی جماعت انشاءاللہ نصیب ہو جائے گی، اور رات بھر سونے کے باوجود انشاءاللہ تعالی روزانہ کی طرح شب قدر میں بھی گویا ساری رات کی عبادت کرنے والے قرار پائیں گے۔ ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں؟ فرمایا، اس طرح دعا مانگو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ اے کاش ہم روزانہ رات یہ دعا کم از کم 1 بار ہی پڑھ لیا کریں کہ کبھی تو شب قدر نصیب ہو جائے گی، اور 27ویں شب تو یہ دعا بار بار پڑھنی چاہیے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کے نیچے لال رنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبائیں
تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔